ذینی دہلان کے مطابق بنو عذرا یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ 10ویں سنہ ہجری کو 12 افراد کا وقت بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت کا سلام نعمہ سواہن عرض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بزرگ قصی کی مدد کی تھی۔ بنو عذرا کی تعاون سے ہی بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ مکرمہ کی وادی سے نکالا گیا تھا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کئی قرابتیں اور رشتہ داریاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید، انس اور محبت محسوس کرو، وحشت محسوس نہ کرنا۔ پھر فرمایا، تمہیں اسلام کے بتائے سلام سے کس چیز نے روکا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم پہلے تو اپنے آبا کے دین پر تھے، لیکن اب ہم اپنے رشتہ داروں اور قوم کے دین سے منہ موڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ فرمائیے، آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رب تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور یہ گواہی دو کہ میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، نمازیں جنہیں پاک اور صاف ہو کر ان کے اوقات میں ادا کیا جائے، یہ افضل عمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بقیہ فرائض، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی تعلیم فرمائی، جس پر انہوں نے اسلام لانے کی سعادت حاصل کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کے دوران ان قریب مسلمانوں کے ہاتھوں شام کی فتح کی بشارت بھی دی اور شہنشاہ ہرقل کے بھاگ جانے کی خوشخبری سنائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عذرا کو کاہنوں سے سوال کرنے سے منع بھی فرمایا، کیونکہ انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے میں ایک کاہنہ موجود ہے، قریش اور دیگر عرب بھی اس کے پاس فیصلے کروانے کے لیے جاتے ہیں، کیا ہم اس سے اپنے امور کے متعلق پوچھ لیا کریں، سوال کر لیا کریں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کاہنہ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے سے بھی منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے انصار اور مددگار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں انعامات سے نوازا اور پھر واپس وہ لوٹ گئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 10ویں سنہ ہجری میں بنو فزارہ کا ایک وفد ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ طبقات ابن سعد میں یہ تحریر ہے کہ بنو فزارہ میں سے 10 سے زائد افراد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان میں اوینہ بن حسن کے بھائی حضرت خارجہ بن حسن اور ان کے بھتیجے حضرت جد بن قیس بن حسن بھی ساتھ تھے۔ یہ عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے تھے اور یہ سب اسلام کا اقرار کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے تھے۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے عرض کی کہ ان کے شہر لگاتار قحط سالی کا شکار تھے۔ ان کے جانور بھی سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے شہروں کی صورتحال کے متعلق پوچھا تو حضرت خارجہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے شہر قحط سالی کا شکار ہیں، ہمارے کئی مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، ہمارا علاقہ بنجر ہو چکا ہے، اہل و عیال بھوک سے جاں بلب ہیں۔ رب تعالیٰ سے آپ التجا کیجئے کہ وہ ابر کرم عطا فرمائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، دست حق نما بلند فرمائے اور یہ دعا کی کہ مولا، ہمارے شہر کو ایسی بارش سے سیراب فرما جو فریاد رسی کرنے والی ہو، سرسبز و شاداب کرنے والی ہو، وسیع خطے پر محیط ہو، جلدی ہو تاخیر سے نہ ہو، نفع دینے والی ہو، ضرر رساں نہ ہو،
مولا یہ تیری رحمت کا باعث ہو، عذاب کا باعث نہ ہو، اس سے مکان نہ گریں، مویشی نہ ڈوبیں، کوئی چیز نہ جلے۔ مولا ہمیں بارش سے سیراب فرما اور دشمنوں پر ہماری نصرت فرما۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہماری کھجوریں ہمارے مربد میں ہیں، اور مربد سے مراد وہ چبوترا ہے جہاں کھجوریں سکھانے کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے 3 بار یہی گزارش کی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قحط سالی کی وجہ سے کھجوریں صرف اس قدر رہ گئی ہیں جو مربد میں سما جائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ سے عرض کی، مولا ہم پر ابر رحمت فرما، یہاں تک کہ حضرت ابو لبابہ اریاں پاؤں اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ مربد سے کھجوریں اکٹھی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ بارش خشک کھجوروں کو بھگو دے۔ ابو لبابہ بتاتے ہیں کہ بخدا دعا سے پہلے آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور ان دنوں مسجد نبوی اور کوہ صلح کے مابین کوئی گھر یا عمارت بھی نہیں تھی۔ اچانک کوہ صلح کے عقب سے ڈھال کی مانند بادل ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کے وسط میں پہنچ کر پھیل گئے۔ صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے یہ پرکیف منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ بخدا 7 روز تک سورج نظر ہی نہیں آیا۔ پھر وہ شخص کھڑا ہو گیا جس نے ابر کرم کے لیے التجا کی تھی، اور عرض کرنے لگا کہ بارش اب رکنے کی دعا فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، نہ کہ ہمارے اوپر، چھوٹے بڑے ٹیلوں پر، وادیوں کے دامنوں میں اور درخت اگنے کی جگہوں پر بارش نازل فرما۔ ناظرین کرام، دعا کے اثر سے بادل درمیان سے اس طرح پھٹ گئے جس طرح کپڑا پھٹ جاتا ہے۔